بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ پنجاب پولیس نے کمال کر دیا، پنجاب پولیس نے وہ کام کر کے دکھا دیا ہے جو ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ پرسوں تک یہ باتیں ہو رہی تھی جی تیفی بٹ صاحب جو انڈر ورلڈ ڈان ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ کسی کا باپ بھی ان کو پاکستان نہیں لا سکتا، دبئی کا یہ لا ہے، انہوں نے اپنے اوپر اتنے پیسے شو کر دیے، اب وہ کبھی زندگی میں پاکستان نہیں آئیں گے۔ ایک طرف امیر بالاج کے گھر پہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، تیفی صاحب غصہ کر گئے تھے اور اس غصے کے بعد اس نے بولا تھا کہ کوئی مجھے پاکستان لے کے دکھائے، اور پنجاب پولیس میں کہوں مان گئے جی۔ یار اس پولیس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، جب یہ کام کرنے پہ آتی ہے تو ایسے ناممکن کام کر لیتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ شعیب صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر جس طریقے سے فضا قائم کی گئی تھی، گینگسٹر ٹائپ اور انڈر ورلڈ اور اس طرح کے شوٹر جو ہے وہ لوگوں کو سننے میں ملتے تھے، یہ فضا ختم ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پنجاب پولیس جو کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتی ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، اتھینٹک ہے۔ اور میں یہاں پر جو اپریشیٹ کروں گا خالد وریہ صاحب کو، بہت اچھا کام کیا انہوں نے، بڑا تجربہ ہے ان کا، ویسے بڑا تجربہ بھی ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو یہی چیز بتائی تھی کہ تیفی بٹ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر کچھ اشتہاریوں کے ساتھ جو ہے نا پارٹی میں مگن تھا، یہ بالکل ایسے دارو شارو چل رہی تھی، دارو شارو چل رہی تھی، معاملات چل رہا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے تیفی بٹ کا جو اب آپ نے ریسنٹلی اس کی تصویر دیکھی ہوگی تو حلیہ جو ہے وہ ان کا پہچانا نہیں جاتا، بالکل ایسی ہے، لیکن خالد وریہ وہاں پر پہچان گئے کہ یہ تیفی بٹ ہے۔ وہاں پر پنجاب پولیس اور دبئی کی پولیس موجود تھی، تو دبئی کی پولیس کے آگے بھاگنا تو آپ کو پتہ ہے پھر کتنا مشکل ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو انڈر ورلڈ ڈان ہے، انہوں نے دبئی کی پولیس کو بتایا، دبئی پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، جب گرفتاری ہوتی ہے تو لوگوں نے کہا کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب نہیں آئے گا، اور یہ مسئلے ہوں گے، وہ مسئلے ہوں گے، پیسے ڈال دیے گئے ہیں، اور دبئی کا لا ہے کہ جب تک آپ کے اوپر کوئی پرچہ ہے تو آپ پاکستان نہیں آ سکتے۔ دیکھیں جی، جب دبئی کے اندر عدالت میں قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی صاحب نے کہا کہ جناب آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں؟ تو تیفی بٹ نے کہا جی ہاں، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں اور میں اپنے سارے کیس جو ہے وہ خود ہینڈل کروں گا اور میں سب کیسز کا سامنا کروں گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا دیٹس گڈ۔ تو تیفی بٹ صاحب نے ایسا کیوں بولا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں؟ دیکھیں دبئی میں بھی ان کے لیے مشکلات تھیں، ٹھیک ہے، دبئی میں صاف ظاہر ہے جب ایک ٹیم، پاکستان کی ٹیم جو ہے وہاں پر گئی ہوئی ہے، اریسٹ کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے، کسی بھی بندے کو اریسٹ کرنے کے لیے گئی تھی، بیچ میں یہ آ گئے تو وہ ٹیم تو گئی ہوئی ہے۔ پاکستان اور دبئی اور سعودیہ کے جو آپس میں تعلقات ہیں، ان میں جو کرمنل کیسز ہیں، ان کو جو یہاں کے اشتہاری ہیں ان کو لانے میں بڑی مدد کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ پاکستانی دبئی کے اندر بھی معاملات خراب کرتے ہیں، پھر سعودیہ کے اندر بھی معاملات خراب کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو وہاں سے جو ہے نا انہوں نے آنے دیا۔ اگر یہ دبئی میں رہتے تو وہاں پر بھی حالات خراب ہونے تھے، بالکل ڈیفینیٹلی خراب ہونے تھے، ادھر بھی کوئی لڑائی جھگڑا کرتے، بالکل ہونا تھا، اور ہوئے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے سینکڑوں ایسے لوگ جو کہ انٹرپول کے ذریعے گرفتار ہو کر دبئی سے پاکستان آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے۔ نہیں مجھے ساری باتیں ٹھیک ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ دبئی کے اندر وہ رہتے تو ان کو مسائل زیادہ ہوتے ہیں، پاکستان میں وہ تھوڑا کمفرٹیبل رہیں گے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے خود بولا مجھے پاکستان لے جاؤ، مطلب دبئی میں سختی ہوئی ہے ان پہ؟ دیکھیں دونوں طرف سے نا جو پارٹیز ہیں نا، یہ بڑی اسٹرانگ پارٹیز ہیں، دونوں کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، بالکل پیسہ بھی ہے، تعلق بھی ہے، بالکل، اور دونوں تاجر ہیں، دونوں تاجر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بہت پیسہ چلنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خالد وریہ صاحب کے سامنے جب قاضی صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے پاس کیا ایسی اسٹرانگ جو ہے وہ ایویڈنس ہیں کہ جو ہے آپ ان کو وہاں پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے پوری فائل جو ہے وہ منگوائی اور ان کو سامنے پیش کی اور یہ کہا کہ جناب یہ سارے معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو لے جائیں، تو وہاں سے فلائٹ جو ہے وہ کراچی آئی، کراچی سے جو ہے وہ پھر لاہور آئی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ابھی تک یہ کیس جو ہے سی سی ڈی کے پاس نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ سی سی ڈی کے پاس چلا گیا ہے؟ نہیں۔ اچھا، اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا جاؤں، کیونکہ گوگی بٹ نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو گوگی بٹ کو اس نے کہا تھا کہ مجھے نا جے آئی ٹی کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے، عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے تیفی بٹ کو بھی جے آئی ٹی کے سامنے لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کیس اتنا ہلکا نہیں ہے، پولیس کو بڑا ہیوی جو ہے وہ چلان پیش کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ جو ہے وہ سی سی ڈی کے تھرو آئیں گے یا پولیس کے تھرو جو ہے نا ان کی انویسٹیگیشن ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں تیفی بٹ المعروف جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ گلشن سمجھیں گے، گلشن
तारीफ गुलशन साहब उनका नाम है, उन्होंने अब ये चीज़ ठान ली है कि अब आ गए हम पाकिस्तान और हम इस केस को जो है वो हैंडल करेंगे। और अमीर बलाज केस के अंदर इनको जो मेन इशू होगा वो होगा शूटर्स का। जब बात शूटर पे आई तो डेफिनेटली ये केस सीसीडी के पास जाएगा। शूटर तो बीच में इन्वॉल्व है और ये भी कत्ल का केस है ना, सीसीडी के पास तो बनता ही है, मर्डर हुआ है ना। देखिए मर्डर तो हुआ है, 2 बंदे मरे, शूटर मरे। जब बंदा अरेस्ट हुआ, ठीक है, तो वो उसकी फिलहाल JIT जो है वो करेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि जो है ना CCD ने IG पंजाब को एक लेटर लिखा है, ठीक है, कि हमें इनकी तफ्तीश के लिए दिया जाए ये बंदा। तो इस तरह फिलहाल नहीं होने जा रहा, लेकिन जो केस अब इनके ऊपर पड़ने वाला है वो शूटर्स का है। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, इस केस के अंदर, अमीर बलाज केस के अंदर 3 पहले भी लोग इसके अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि IG साहब या RPO साहब जो कि लाहौर के हैं वो अब क्या कहते हैं CCD के बारे में, क्या ये इनको हैंडल करेंगे। इस केस में ना थोड़ा सा प्रेशर भी नजर आ रहा है दोनों पार्टीज की तरफ से, दोनों पार्टी अपना जोर लगाएंगी, प्लस सोशल मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया का भी प्रेशर है, तगड़ा प्रेशर है। जब आपको पता हो, आपने देखा भी होगा कि गोगी भट्ट जो है वो अभी सोशल मीडिया पे नहीं है, ऐसे वो रूपोश है, बिल्कुल है। उसकी रीज़न ये है कि उनको वकला हजरात ने मना कर दिया है कि आपने कोई इस तरह की कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने यूट्यूबर्स को भी इंटरव्यू देना शुरू कर दिए थे। अब नहीं दे रहे। अच्छा, वो ऐसी बातें कर रहे थे जिससे लग रहा था कि कोई और हवा क्रिएट हो रही है। बिल्कुल, ये बातें चीज़ें डिफरेंट हो रही थी। और आपको पता है आजकल एंकर्स वगैरह भी अपनी मर्जी की बात निकलवा लेते हैं। मुझे एक बात बोलें, अगर केस CCD के पास जाता है, तीफी भट्ट को उनके हवाले कर दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि कोई छोटा हुआ होगा कि जगह निशानदेही करते हुए जाके अपनी साथियों की गोलियों से मारेंगे, जिस तरह हमने देखा है कि इस चीज से तो क्लियर एक बात मैं आपको बता दूं कि वो अपने साथियों को मना करेंगे, खुदा के लिए हमें छुड़वाने मत आना। बात समझ गए मेरी बात को? अगर छुड़वाने ना भी हैं फिर भी वाकयात तो हो ही जाते हैं ना। आप नहीं देखा इसमें वो एहसन जो था उसका दोस्त था, बिल्कुल ऐसा ही है, अमीर बलाज का, वो भी ऐसे मारा गया निशानदेही करते हुए, ठीक है, अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। फिर आजकल हम लोग देख रहे हैं नेफे में पिस्टल भी चल जाता है, घोड़ा वगैरह। तो क्या लगता है कि क्या इनका इनकाउंटर हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तो इनको पेश किया जाना है, JIT के सामने पेश किया ना। JIT ने जब इनको जो है वो रिमांड पे लेना है या जो है तफ्तीश वगैरह इनकी जो होगी वो अभी नहीं, वो कम अज़ कम वर्किंग डेज में ही जो है ना वो इनको हैंड ओवर करेगी अदालत, जो है कि आप जो है वो पंजाब पुलिस के थ्रू या CCD के थ्रू जो भी मामला हैं उनके वो हैंड ओवर करेगी। ठीक है। जब ये केस अगर CCD के हवाले हो गया, देन फिर आसार नज़र आ रहे हैं कि कोई इस तरह के कोई मामला हो सकते हैं कि कोई पेशी के ऊपर कोई मसला हो सकता है या फिर जो है वो मुल्ज़मान की निशानदेही पे, ये ऐसा पॉसिबल है मेरे मुताबिक। बिल्कुल ऐसे है जिस तरह CCD आजकल मुतारिक है और खुद ही सजा दे रही है ना मुजरिम को, ऐसा ही है। कहने का मकसद तो ये। अच्छा, क्या समझते हैं बलाज के कत्ल का मुल्ज़िम, मरकज़ी मुल्ज़िम गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी फैमिली खुश होगी इस टाइम? देखिए, ये कोई पहली बात नहीं है, इस फैमिली के लिए ये चीज़ कोई पहली नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनकी फैमिली ने 30 साल से ज़ायद ये सारी बातें बेयर की हैं। हाँ, 3 नस्लें खो दी हैं। 3 नस्लें खो दी हैं। और उस टाइम 30 साल पहले अगर मैं चला जाऊँ तो वहाँ पर सोशल मीडिया का दौर नहीं था, कुछ भी नहीं था, मोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होता था। लेकिन अब जिस तरीके से ये बंदा पकड़ा जाना, वैसे बेसिकली आपको एक चीज़ पहले भी मैंने बताई थी, ये कोई तीफी भट्ट को पकड़ने नहीं गए थे, ये तो किसी और को पकड़ने गए थे ना, वो अन्य के हाथ बटेरा लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खालिद वरिया साहब जो है ना वो बड़े समझदार बने, उन्होंने पहचान लिया। तो पंजाब पुलिस की क्रेडिबिलिटी तो ये है कि एक अच्छा और दबंग अफसर वहाँ पर भेजा गया। मेरी बात समझें? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब होना कुछ इस तरह है कि जब तक ये कहते हैं ना, मिसाल के तौर जैसे गोगी भट्ट ने कहा कि मुझे JIT के ऊपर अदम एतमाद है, ठीक है, मैं मतलब JIT को नहीं मानता। उसकी रीज़न ये है कि JIT के अंदर कोई एक बंदा तो बैठा नहीं होता, वहाँ पर काफ़ी इदारों के लोग सब बंदों को तो नहीं खरीद सकते ना, नहीं, किसी को नहीं खरीद सकते। और JIT किसी भी इंसान के लिए या किसी भी मुल्ज़िम के लिए JIT बनना, इट्स मीन हैवी मामलात हैं उसके,
اور فیصلہ بھی ہونا ہے. فیصلہ جے آئی ٹی فیصلہ تو دے گی, بالکل دے گی. اور جب جے آئی ٹی نے فیصلہ دیا تو اس پہ عمل بھی ہوگا, اسی کے اکارڈنگلی جج صاحب بھی فیصلہ کریں گے. خیر مجھے اس ٹائم پہ لگ رہا ہے کہ تیفی بٹ صاحب نہایت ہی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں. وہ جو اپنا ویزا رینیو کرنے آئے تھے دبئی, ان کو مہنگا پڑ گیا. بالکل ایسے, بھلے انہوں نے ایڈریس چینج کیا, بھلے سارا کچھ کیا, لیکن ظاہری بات ہے جب پکڑے گئے تو خالد وریہ صاحب نے پہچان لی, اور بڑی اچھی بات ہے جی پاکستان آ چکے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں خاندان کے درمیان صلح کے بھی آپشن نظر آ رہے تھے. پچھلے دنوں کو ڈسکشن نظر آ رہی تھی کہ صلح ہو جائے, اور امیر بلاج کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم صلح کر لیں. ٹھیک ہے, کہ دیکھیں میری بات سنیں, اب وہ نسل نہیں رہی. میری ایک بات یاد رکھے کہ یہ جو نسل ہے یہ اب پازیٹیوٹی کی طرف تھوڑا سا آ رہی ہے. وہ پرانے دور میں بیٹھ کے کہنا کہ جناب میں انج کر دیاں گا, اسی بدلہ لیں گے, نہیں وہ چیز تو ختم ہوگی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آج ان کو صلح ہوتی ہے, یہاں سے چھوڑ دی گیا, کیا گارنٹی ہے کہ کل یہ کسی اور کے بچے پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. یہ بہت بڑا. اسی طرح آپ کا کوئی بندہ مر جائے, آپ اس کو معاف کر دے فی سبیل اللہ, کل کو اٹھ کے کسی اور کو مار دے گا. ابھی لاہور کے اندر ایک اور واقعہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھ لیا, ایک اور بچہ مارا جاتا ہے, بڑا اس کا چل رہا ہے, اور اس کو اس کے کچھ لڑکی کا کیس ہوتا ہے, اس کو کھلے عام فائرنگ کر رہے ہیں, کھلے عام فائرنگ ہو رہی ہے, گاڑی بندے ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ ضمانت بھی مل جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو سر یہ کیا انصاف ہے پھر؟ دیکھیں ایسے ہی تو شے ملتی ہے نا, ایک دو کو رگڑو گے تو پھر جا کے چیزیں صحیح ہوں گی. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ پنجاب کے اندر اگر آپ کسی بھی ایک تھانے کا ریکارڈ اٹھائیں اور اس کو پچھلے 2 مہینوں سے کمپیئر کریں, 2 مہینے کے اندر کتنی اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور پہلے کیا تھا. سر سی سی ڈی یہی ادارے اگر اس طرح کام کرتے رہے, سی سی ڈی میں کوئی بھی سیاسی انوالومنٹ نہ ہوئی, دین 1 سال کے اندر سارا کرائم ختم ہو جائے. سارا کرائم ختم. سی سی ڈی کو دیکھتے دیکھتے ہماری کے پی کے پولیس کو بھی تھوڑی سی عقل آ گئی ہے. وہ جو لڑکے ٹک ٹاکر کو مارا ہے آدم کو, آپ خود دیکھ لیں. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2 ماہ میں کرائم کی ریشیو کم ہوئی ہے. اٹس آل بیکاز آف سی سی ڈی اینڈ مریم نواز. مریم نواز نے بڑا اچھا کام کیا, اور مریم نواز نے اداروں کو یہ بات بولا ہے کہ کوئی پولیٹیکلی انٹرفیئرنس آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنی. یہی چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سی سی ڈی کو ختم کر کے پولیس میں ضم کر دیں, تو یا تو سی سی ڈی ٹھیک ہو جائے گی یا تو پھر پولیس ٹھیک ہو جائے گی. اس سے پہلے ہمارے پاس ایک ادارہ تھا سی آئی اے, یہی اب سی سی ڈی ہو گیا. وہاں پر بھی اچھے افسران تھے, لیکن اس میں بعد میں جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات شروع ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ شروع میں نا ایک پیک کریٹ کرتی ہے, اس کے بعد پھر سارے معاملات بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ جب تک یہ گورنمنٹ ہے کم سے کم ایٹ لیسٹ سی سی ڈی تب تک اپنا کام کرے گی, اور کافی زیادہ یہ جو بدماش ہے نا غنڈے موالی ختم ہو جائیں گے. بہت زیادہ ختم ہوئے ہیں, اور جو گلی محلوں میں اپنے آپ کو ڈان سمجھتے تھے چھوٹے چھوٹے غنڈے وہ سارے ختم ہو گئے سارے. کوئی گرفتار ہو گئے. اب پاکستان میں جو ہے وہ ایک پرامن فضا ہے. ٹھیک ہے, ان جیسے گینگسٹرز جو منشیات بیچتے تھے, خصوصاً جو منشیات بیچتے تھے, ان کے لیے تو جینا تنگ ہو گیا. منشیات بالکل نہیں بیچ پا رہے. بالکل. اچھا ڈپارٹمنٹ اچھا کام کر رہے ہیں, اور اب عدلیہ کی طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی آئی ٹی کیا چیزیں لے کے آتی ہے, پھر اس کے بعد جج صاحب کیا کرتے ہیں. مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف کا فیصلہ ہوگا. اب لا کر آئے, کیونکہ اللہ نے جو مدد کی ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر تیفی بٹ صاحب بے قصور ہوئے تو میرا خیال ہے وہ چھوٹ جائیں گے, اور اگر بے قصور نہ ہوئے اس کے اندر شامل ہوئے تو پھر ان کو سزا ملے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تیفی بٹ صاحب اس میں نہیں ہے تو پھر اس میں کون ہے؟ یہ بھی تو ایک کوشچن ہے نا. تیفی بٹ صاحب نے مرڈر نہیں کروایا تو پھر کس نے کروایا؟ دیکھیں مرکزی ملزمان تو ہے ہی تیفی بٹ اور ان کے جو کزن گوگی بٹ, یہ مرکزی ملزمان ہے نا. یہ کہہ رہا ہوں, پر وہ اس چیز کو نہیں مان رہے. تو اگر یہ تو ملزمان ہے اوکے, اگر یہ ملزمان نہیں ہے تو پھر کس نے کروایا؟ اچھا ایک اور سینیریو بھی یہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے کہ اگر تیفی بٹ نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان آ کر ہی مقدمات کا سامنا کروں گا, تو یہاں پر پھر لگتا نہیں ہے پھر تیفی بٹ یہاں پر انوالو ہے. میں یہی سوچ رہا ہوں نا کہ تیفی بٹ صاحب نے کیسے بول دیا مجھے پاکستان لے کے جائیں. ادھر دبئی میں جتنی بھی سختی ہوتی کم سے کم یہ چیزیں وہ بیئر کر لیتے ادھر. سر وہ بیئر کر رہے تھے, جان تو جانے کے عمر قید کا خطرہ تو نہیں تھا. پاکستان کے اندر اتنے خطروں میں اگر ایک بندہ بول رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں, میں جا کے فیس کروں گا, اٹس مین جی آئی ٹی کے سامنے جاؤ گے, جے آئی ٹی کبھی جھوٹ نہیں بولے گی. اس بات کو تو انہیں بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. اور جو اس پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ معاملات چل رہے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کیے جا رہے ہیں جہاں پہ پیسہ بھی نہیں چل رہا. ڈکی کیس دیکھ لیں, اربوں روپے کا کیس ہے, کوئی کام اس کے نہیں آ رہا. تو اس ٹائم پہ پیسہ بھی نہیں چل رہا. تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر یہ ملزم ہے تو انہوں نے کیسے بول دیا میں پاکستان جا رہا ہوں, اور اگر یہ ملزم نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو ورکنگ کریں گے اس پہ ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. یہ جو کرائے کے شوٹرز ہوتے ہیں نا,
ان کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو فوراً ہی اس کا رد عمل دے کر ان کو مروا دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، تاکہ ثبوت جو ہے ثبوت ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں یہی ہوا ہے. ایک شوٹر جو موقع پہ مارا گیا اور اس کے بعد جو 2 بندے پکڑے گئے ہیں ان کی تفتیش میں کیا لکھا گیا ہے، وہ جو تفتیش ہے وہ جب سامنے رکھی جائے گی اس میں چیزیں کلیئر ہوگی. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے جی، اگر تو تیفی بٹ صاحب نے بولا ہے کہ میں آ کے فیس کروں، ان کو پتہ ہے GIT بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مجرم نہ ہو، بٹ اگر وہ مجرم نہیں ہے تو ابھی تک پتہ کیوں نہیں چلا مجرم کون ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اپنے اداروں پہ رکھتے ہیں. تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اللہ کرے کہ انصاف کا فیصلہ ہو. اگر تیفی بٹ صاحب اس میں انوالو ہیں تو پتہ چل جائے اور ان کو سزا ہو، اور اگر وہ انوالو نہیں ہے تو جس بندے نے بھی یہ کام کیا ہے وہ پکڑ میں آ جائے. اللہ ہر کام بہتر کرتے ہیں، اگر بے گناہ ہیں تو وہ چھوٹ جائے گے. اور دبئی کے اندر ان کو اچانک پکڑوانا، اللہ نے پکڑوایا نا، اللہ نے پکڑوایا تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ ہو. معاملات سیدھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. جی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.